فارینہ کوئی وہ کہتے ہیں ہم آپ کو فارغ نہیں کر رہے, یہ مشکل آ گئی تھی اس کی وجہ سے, ٹیکنیکل مسئلہ تھا تو اس کی وجہ سے مشکل آ گئی تھی, کوئی کسی کو فارغ نہیں کیا جا رہا, آپ لوگ اپنی نوکری پر موجود ہیں, دل لگا کے کام کریں. لیکن دل کیسے لگائے جب تک ہمیں یہ تسلی ریٹرن نہیں دیتے, یہ تو زبانی کلامی باتیں ہیں نا, جب تک ہمیں ریٹرن یہ پیپر ورک ہے نا سادہ پیپر پہ ہی ہمیں لکھ کے دے دے, اوپر اپنے اسٹیمپ لگا کے دے دے کہ میں پی ڈی اس ٹائم ان کو یہ آرڈر دے رہا ہوں کہ ان کو کوئی نہیں نکالے گا, ہم یقین کر لیں گے. یہ زبانی کلامی باتوں پہ تو ہم لوگ شروع سے سنتے آ رہے ہیں, یہ ہمیں 9 مہینے ہو گئے ہیں, بلکہ 2007 سے لے کر یہ 2022 ہے. اور ہماری جو لڑکیاں ہیں 2007 میں جنہوں نے آر ایس سی میں جو کر رہی تھیں, جابز کر رہی تھیں, ان کی تو اس ٹائم وہ اگر این ٹی ایس لیتے تو وہ اوور ایج نکل جائیں گی, ان کی تو پوری فیملی برباد ہو کے رہ جائے گی, جو بیچاری بیوہ ہوئی پڑی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں. آپ سے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے این ٹی ایس لیا جائے گا. جی بالکل. تو آپ این ٹی ایس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ ٹرینڈ ہیں. این ٹی ایس وہ دینا جو ان ٹرینڈ ہے, جو نیا آنے والا سٹاف ہے. اولڈ سٹاف سے کیوں لیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم لوگوں نے محکمے کو اتنے سال دیے ہیں, دن رات ایک کیا, تو وہ اس کی ہماری انسلٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے اتنے سال گورنمنٹ کو دیے ہیں تو یہ آپ کا انعام ہے, یہ آپ کا گفٹ ہے کہ آپ این ٹی ایس دیں. اس وقت جو مجھے بات سے سمجھ آئی کہ کم از کم 6 مہینے کے لیے آپ کی ایکسٹینشن کی تو وہ بات کر رہے ہیں, 3 ماہ جون تک. جون میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 5 ماہ, یعنی کہ جنوری سے شروع کریں گے نا, ان کا وہ ٹیکنیکل فروری آ گیا, اور مارچ اپریل مئی جون 4 ماہ کی اور بات کر رہے ہیں, ٹوٹل 6 ماہ کے کریں گے نا اس میں. نجم صاحب یہ بھی بہت مشکل ہے کیونکہ فنانس ڈپارٹمنٹ بہت مخالفت کر رہا ہے اس کی. دسمبر تک ہمارا فنانس ڈپارٹمنٹ مخالفت کر رہا ہے. ہاں جی, کیوں مخالفت کر یہ رہا ہے؟ بڑی دیر کی سمری پٹ اپ کی ہوئی انہوں نے. اب بیوروکریسی ہے, اس کا کیا کہہ سکتے ہیں جی. بادشاہ سرکار اگر چاہے, حکومت اگر چاہے تو یہ منظور ہو سکتی ہے, وزیر اعلیٰ اگر چاہیں تو یہ وزیر اعلیٰ چاہیں تو یہ ریگولر بھی ہو سکتے ہیں. سارا جی ان کے پاس اگر سمری یہ موو کرتے نا تو میں بھی کہ ہو جاتا ہے. انہوں نے موو ہی نہیں کی, اپنے پاس رکھی ہے. ہم 10 دسمبر کو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کے پاس. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھ لیں, آپ کی سمری ہم نے بنائی ہوئی ہے, ایسے دکھائی ہے, میں آپ کو پکچر نہیں لینے دوں گا, بس آپ دیکھ لیں اور پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور ہم بھیج رہے ہیں. آج بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا جب میں ان سے ملنے گیا ہوں, تو سر آپ تو 10 دسمبر کو سمری موو کر رہے تھے, وہ سمری کدھر ہے؟ وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. اصل میں اگر یہ بات ہے تو پھر ٹائم سے ان کو موو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں نا سر, دسمبر میں کانٹریکٹ ہمارا ختم ہو گیا ہے. اب جو ہمارے ملازمین انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو کوئی ریٹرن مطلب نوٹس نہیں دیا گیا. میں نے جب ہمارا کانٹریکٹ دسمبر میں ختم ہونا تھا نا, 30 تاریخ کو میں خود سی آفس میں دے کے آئی ہوں کہ ہمیں آپ نے جاب میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ہماری لڑکیوں کو, لڑکوں کو, جتنی بھی آیاز گارڈ الگ چیزیں ان کو ریٹرن دیں تاکہ یہ اگلی اپنی جاب سٹارٹ کر سکیں. ہمیں کسی نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا. پھر بھی ہمیں کہا کہ مطلب اورل کہا ہے کہ جیسے آپ لوگ پہلے جاب کر رہے تھے نا ویسے آپ ڈیوٹیز کریں. ڈیوٹیز کروا رہے ہیں, ابھی تک ایکسٹینشن ہمارے پاس نہیں ہے. اب ہمیں آج ایک وائس آتی ہے اور آج ایک آفیشیل گروپ میں میسج آتا ہے کہ اپنی اپنی فائلز لے کے آ جائیں اور آ کے اپنی ایکسٹینشن کروائیں. ایک دن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا نہیں ہے ہمارا پچھلا پرانا, کہاں کتنے سال ہو گیا ہم اس محکمے میں کام کرتے ہوئے اور ابھی تک ہمارا ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ان کو ہماری ہر 6 مہینے بعد فائلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور ابھی تک جنوری ہو گیا, فروری ہو گیا, ختم ہونے والا ہو گیا, مڈ میں آ گئے اور ابھی تک سیلریز نہ جنوری کی نہ فروری کی ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے بلال, آپ نے 21 فروری کا اعلان کیا ہوا ہے کہ مظاہرہ کریں گے آپ. جی بالکل. اس یقین دہانی کے بعد آپ مظاہرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے یا اس کو پوسٹ پون کریں گے؟ نہیں, پوسٹ پون کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا جب تک گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں ریٹرن پروف نہیں دیتی, ریٹرن ثبوت نہیں دیتی کہ ان کو بغیر این ٹی ایس کے ریگولر کیا جائے گا. جتنا بھی سٹاف ہے چاہے وہ ایل ایچ ویز ہیں اور گارڈز کا تو این ٹی ایس ظاہر سی بات نہیں ہوگا. گارڈز اور آیاز ان کو بغیر کسی اخبار اشتہار کے ان کو ایسے ہی ان کی آگے پوسٹ دے دی جائیں گی, ایسے نہیں کیا اور ان کو آگے ریگولر کر دیا جائے گا. اور جو ایل ایچ ویز بغیر این ٹی ایس کے ان کو ریگولر کیا جائے گا. تو تب تک ہم لوگ یہ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے, یہ ہمارا آل پنجاب کا فیصلہ ہے. اور ایک یہ کہ ہمارے لڑکیاں مطلب کہتے ہیں نا پرانے بڑے کہ کوئی عورت کسی کے گھر جائے نا تو بڑی اس کی عزت اور لاج رکھتے ہیں. سی ایم صاحب کے گھر ہمارے پچھلے مہینے سی ایم بزدار صاحب کے گھر ہماری ادھر تونسا کی لڑکیاں گئی ہیں. انہوں نے بڑی یقین دہانی کرائی کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا, نہیں نکالا جائے گا. وہی ہوا, اخبار اشتہار ہوا ریکروٹمنٹ کے, وہی سارا انہوں نے دوبارہ سارا سین چلایا. پھر وہ دوبارہ گئی ہیں تو ان کے اوپر کیس چلا دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے آگے آئی کیوں ہیں.
یہ ہے آپ کا انصاف, یہ آپ کی مدینہ کی ریاست ہے. مقدمات کس کے اوپر ہوئے ہیں؟ جی جو جو تونسا میں کل لڑکیاں تونسا شریف گئی ہیں ریکویسٹ کرنے کے سی ایم صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں کہ ہمارا حق بنتا ہے, ہمارے ادھر ضلع کے, ہمارے ادھر تونسا شریف کے سی ایم صاحب ہیں, تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں نکالا نہ جائے, ہمیں فیور کی جائے کہ آپ ہمارے ادھر کے ہیں, بجائے کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے, ان کو سیو کرنے کے, ان کے اوپر کیس کیا گیا. آپ خواتین گئی ہیں تو خواتین گئی ہیں, لڑکیاں گئی ہیں, لڑکیاں گئی ہیں, ریکویسٹ کرنے کے لیے گئی ہیں, ریکویسٹ کرنے کے لیے ان پہ پرچے کاٹ دیے جی گئے ہیں. بالکل. صرف یہ یہاں ہمارا پر مدینہ کا قانون ہے, یہ ریاست مدینہ ہے جس میں خواتین کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, یہ صرف اس لیے صرف اس لیے کہ وہ اپنا آپ حق نوکری کے لیے مانگنے گئی حق ہیں, مانگنے گئی ہیں کہ تنخواہ ہمارے کے لیے بچوں کی گئی ہیں. یہ روزی روٹی ہے تو اس کو نہ ہم سے چھینے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کے کیا ہے؟ سٹاف کو, سراسر ان کیا کے ہے, سب کے سامنے لوگوں کی ہے, کو, وہ ایف آئی آر کی دکھائے ذرا ان کو. وہ میں دیکھتا ہوں. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نسیم, یہ ایک میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بہت ہی دست بستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ بڑے نرم خو اور ایک بڑے بردبار قسم کی شخصیت کے طور پہ آپ ہمارے سامنے آتے ہیں. جب بھی آپ ہمیں ملتے ہیں آپ ہمیں لگتا نہیں کہ آپ کوئی اگریسو شخصیت ہیں, آپ ظلم کرنے والے ہیں, آپ برائی کرنے والے ہیں دوسروں کے ساتھ. لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ مجھے محکمہ انہار کے ملازمین نے بتایا کہ آپ کے والد نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اور جو وصیت کی تھی آپ نے وہ بھی نہیں مانی. آپ کی بہنوں نے آپ کو جو کہا آپ نے وہ بھی نہیں مانا. آپ کی والدہ نے آپ کو جو کہا آپ نے وہ بھی نہیں مانا. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. ہم ایک صرف جو لاہور کا یا کسی سٹی کا میئر ہوتا ہے نا, اس کو ہم فادر آف دا سٹی کہتے ہیں. سر آپ تو فادر سے اوپر ہیں, اور آپ کے پاس آپ کی بیٹیاں, آپ کی بچیاں آپ سے اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں, اپنی تنخواہوں کا, اپنے بچوں کا رزق مانگنے کے لیے گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, اور آپ نے کیا کیا, ان کے ساتھ ان پہ پرچہ کروا دیا, آپ نے ان پہ ایف آئی آر کروا دی. میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی ترجمان آئے میرے پروگرام میں اور بتائے کہ یہ سب کچھ غلط ہوا, یہ سب کچھ اس طرح نہیں تھا. میں دعوت دیتا ہوں آپ کے کسی بھی وزیر کو, آپ کا کوئی بھی وزیر, آپ کا کوئی بھی ترجمان, آپ کا کوئی بھی یہاں پہ آپ سے تعلق رکھنے والا, آپ کے گھر کا کوئی ملازم, کوئی چپڑاسی, کوئی چوکیدار, کوئی آیا آ کے یہاں پہ کہہ دے کہ ہم سی ایم کے بہاف پہ آئے ہیں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ کیا جواب دیں گے. آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ دریائے فرات کے کنارے کتے کی مثالیں دیتے تھے, یہاں پر تو انسانوں کو مارا جا رہا ہے. ان پہ بیٹیوں پہ پرچے کون کرواتا ہے حضور؟ ذرا سوچیں, ذرا سوچیں. ایک سیکیورٹی گارڈ جو تھے آپ کے شہید ہوئے باقاعدہ سانپ کاٹنے سے, تو اس بیچارے کی بھی سیلری انہوں نے ضبط کر لی تھی محکمے نے. اور سر بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ نہیں ہو رہا, محکمہ میں بہت ساری جگہ پہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جن سینٹروں پر ڈاکٹر جا کے ڈیوٹی نہیں کرتے تھے, وہاں محکمے کے آرڈر موجود ہے کہ ڈسپینسر کو بی ایچ یو کا انچارج لگا دیا کہ ڈاکٹر نہیں موجود, ایل ایچ وی کو بی ایچ یو کا انچارج لگا دیا, ڈاکٹر نہیں موجود. وہی ایل ایچ وی وہاں کام کر رہی ہیں, جو پریگننٹ وومن آ رہی ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, ان کی اچھی کیئر کر رہی ہیں. ماں اور بچہ صحت پروگرام کو انہوں نے کامیاب بنایا ہے, اور اب وہ جب پروگرام کامیاب ہو گیا ہے اور اب اس پروگرام کے تحت 5500 ابو سیٹس ہے جو ایس این نہیں ہوئی ہے, جن کی 6 ماہ گزار دیے, 6 ماہ گزر گئے, تنخواہیں نہیں دیں. دسمبر میں آ کے تنخواہیں دی ہیں, وہ بھی ہمیں پتا ہے, ملازمین کو پتا ہے کہ اکاؤنٹ آفیسر کو کتنے کتنے پیسے ایک ملازم نے دیے ہیں اپنی سیلری لینے کے لیے, بقایا جات لینے کے لیے 6 ماہ کے. وہ سمجھتے ہیں شاید آپ کی کوئی کمیٹی نکل آئی ہے, لاٹری نکل آئی ہے کہ اس میں حصہ دو مجھے. 6 ماہ صحیح ہے.